بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں پر خصوصیت کے ساتھ شفقت فرماتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو ان کو بھی پہناؤ۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملکیت میں جو غلام آتے ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ آزاد فرما دیتے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان و کرم کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ ماں باپ، قبیلہ، رشتہ داروں کو چھوڑ کر عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو شرف جانتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے باپ ان کو لینے آئے، لیکن وہ اس آستانہ رحمت پر باپ کے ذل عاطفت کو ترجیح نہ دے سکے اور اپنے جانے سے قطعاً انکار کر دیا۔ زید کے بیٹے اسامہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسامہ بیٹی ہوتی تو میں اس کو زیور پہناتا۔ خود اپنے دست مبارک سے ان کی ناک صاف کرتے تھے۔ غلاموں کو لفظ غلام کا سن کر اپنی نظر میں اپنی آپ ذلت محسوس ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی یہ تکلیف بھی گوارا نہ تھی۔ فرمایا کوئی میرا غلام میری لونڈی نہ کہے، میرا بچہ میری بچی کہے، اور غلام بھی اپنے آقا کو خداوند نہ کہیں، خداوند اللہ ہے، آقا کہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غلاموں پر شفقت اتنی ملحوظ تھی کہ مرض الموت میں سب سے آخری یہ وصیت فرمائی کہ غلاموں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قدیم الاسلام صحابی تھے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی راست گوئی کی مدح فرماتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک اجمی آزاد غلام کو برا بھلا کہا۔ غلام نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا کر شکایت کی۔ آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجز فرمایا کہ تم میں اب تک جہالت باقی ہے؟ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پر فضیلت عطا کی ہے۔ اگر وہ تمہارے مزاج کے موافق نہ ہوں تو ان کو فروخت کر ڈالو۔ خدا کی مخلوق کو ستایا نہ کرو۔ جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ ان کو اتنا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکیں، اگر اتنا کام دو تو خود بھی ان کی اعانت کرو۔ ایک دفعہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری اپنے غلام کو مار رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی، ابو مسعود تم کو جس قدر اس غلام پر اختیار ہے، خدا کو اس سے زیادہ تم پر اختیار ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کر دیکھا تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بوجہ اللہ اس ملازم کو آزاد کیا۔ فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش دوزخ تم کو چھو لیتی۔ ایک شخص خدمت نبوی میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلاموں کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خاموشی اختیار کی۔ اس نے تیسری بار عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز 70 بار معاف کیا کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد میں ایک خاندان میں 7 آدمی تھے اور 7 آدمیوں کے بیچ میں ایک ہی لونڈی تھی۔ ایک دفعہ ان میں سے ایک نے اس لونڈی کو پتھر مارا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم 7 آدمیوں کے بیچ میں یہی ایک خادمہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس وقت تک خدمت گزاری کرے جب تک تم اس سے بے نیاز نہ ہو جاؤ، جب حاجت نہ رہے تو آزاد ہے۔ ایک صاحب کے پاس 2 غلام تھے جن کے وہ بہت شاکی تھے۔ وہ ان کو مارتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن وہ دونوں باز نہ آتے تھے۔ انہوں نے آ کر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اس کا علاج پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری سزا اگر ان کے قصور کے برابر ہوگی تو خیر، ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی اس کے برابر تمہیں بھی خدا سزا دے گا۔ یہ سن کر وہ بے قرار ہو گئے اور گریہ وزاری شروع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا؟ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بہتر ہے کہ میں ان کو اپنے سے جدا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہیں کہ اب وہ آزاد ہیں۔ غلاموں کا لوگ بیع کر دیتے تھے اور پھر جب چاہتے جبراً ان میں تفریق کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنی لونڈی سے اپنے غلام کا عقد کر دیا اور پھر دونوں میں علیحدگی کرنی چاہی۔ غلام نے خدمت نبوی میں آ کر شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر خطبہ دیا
کہ لوگ کیوں غلاموں کا نکاح کر کے پھر تفریق کرانا چاہتے ہیں۔ نکاح و طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے۔ اسی رحم اور شفقت کا اثر تھا کہ کافروں کے غلام بھاگ بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزاد فرما دیتے تھے۔ مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے غلاموں کو بھی حصہ دیتے تھے۔ جو غلام نئے آزاد ہوتے تھے، چونکہ ان کے پاس کوئی مالی سرمایہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے جو آمدنی وصول ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو عنایت فرماتے تھے۔